وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 24 حصہ اول 25-24 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم زندگی کو کھیل تماشے میں گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 24. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا و جینا ہے، اور گردش ایام کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ محض گمان کی بنا یہ باتیں کرتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے. ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اور جس دن روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے.
سامعین کرام، ہمارا حال ہے، دیکھیں جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے نا، دیکھیں اس سے پہلے بھی جو مضمون گزرا ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، ہمارا ہی حال ہے۔ دیکھیں قرآن کو اپنے لیے دیکھیں، اپنے لیے سوچیں، اپنے لیے سمجھیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو مکے کے کافر تھے تو پھر تو آپ کے لیے قرآن نہیں ہے۔ تو حقیقت میں یہ اس وقت کے لیے قرآن، دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے یہ کائنات بنائی، جو ہم سے واقف ہے، یعنی ہماری جو استعداد ہے، جو ہماری سوچیں ہیں، جو ہماری صلاحیت ہے، اس سے واقف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قانون ابدی ہے، ابد الآباد تک یہ قانون ہے، اور ہر زمانے میں اس کی ہر آیت جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ تو آج کا جو سبق ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں بات ہماری ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے کہ بھئی ہم تو ایسا نہیں کہتے کہ بھئی یہی دنیا ہے اور زندگی کوئی نہیں ہے، ہم تو، آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو وہ جھوٹ ہوگا۔ دیکھیں دراصل آپ کہہ رہے ہیں اپنے زبان حال سے کہ بس فائدہ اگر ہے تو دنیا کا ہے، نقصان اگر ہے تو دنیا کا ہے، بس یہ ایک بات تو ہے نا، یہ ایک بات تو ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ آخرت نہیں ہے، اور یہ یقین کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال، ہم اپنے عملوں سے پکار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، بس مرے اور ختم ہو گئے۔ اور دیکھیں جو ضروریات دین ہیں اس کے لیے ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی ایک بات میں آپ کو یہ عرض کر دوں، دیکھیں جو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ضروریات دین ہے ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب ضروریات دین تو آپ کو معلوم ہے، سب سے پہلے تو توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا اقرار ہے، اور صرف اقرار نہیں ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق، یہ ضروری ہے۔ اب دل سے تو ہم تصدیق نہیں، دل میں تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں دل کا تعلق ہوتا ہے یقین سے۔ جو آپ دیکھیں، ہم جو عام طور پہ کام کرتے ہیں نا، تو اس میں ہم وہ کام کرتے ہیں جس پہ ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ بچہ ہے آپ کا، اسکول میں آپ داخلہ دلوا رہے ہیں، مختلف اسکولوں کو آپ اسٹیٹس دیکھیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، تو لیکن آپ اس اسکول میں داخل کریں گے جس میں آپ کو یقین ہوگا کہ اس اسکول میں میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا، پھر آپ لاکھوں ہزاروں لاکھوں روپے لٹاتے رہتے ہیں۔ وہ چاہے بڑا گدھا بن جائے تو وہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، انسان اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ہمارے عمل سے، ہماری زندگی سے، جو ہمارے اعمال ہیں، جو سوچ ہے ہماری، وہ یہی ہے۔ یہ سارا مضمون ہمارے لیے ہے، یہ ساری صورت ہمارے لیے، یہ سارا قرآن ہمارے لیے ہے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے دل میں ایمان نہ ہے، نہ ہم ایمان سے واقف ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز۔ بس اسلام کے متعلق ہمارا بس یہی ہے کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج،
نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کر لو، بس یہی زبان سے کلمہ پڑھو، یہی ہے نا۔ دیکھیں آپ غیر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ مجمع میں لوگوں کو مسلمان کراتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ بھئی آپ پہ کوئی زبردستی تو نہیں ہو رہی، آپ کو بت پرستی پر تو یقین نہیں ہے، آپ کو تو اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ پھر آپ کہتے ہیں ایک اللہ کے آپ قائل ہیں، ہاں جی ہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے نبی، ہاں جی ہیں، چلو پڑھو، کلمہ پڑھا کے فارغ۔ یہ کیا اسلام ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہماری تو میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، یہاں کھڑے ہو جائیں آپ۔ کیا آپ یہ کہ نہیں کہہ رہے اپنے زبان حال سے کہ بھئی دنیا یہی ہے، یہی مزے ہیں، یہی چرچے ہیں؟ آپ دیکھ لیں ایک سے ایک اچھا گھر، جن کے پاس پیسے ہیں وہ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں ایک گھر پہ۔ بعض اوقات وہ فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں تو وہ 10 مرلے کا گھر ہے، 4 کروڑ روپے کا، 3.5 کروڑ روپے کا، اور وہ پھر کیمرہ پھراتے رہتے ہیں اس میں۔ جنت تو مفت مل رہی ہے، لیکن آپ کا تو یقین نہیں ہے۔ یہاں 10 مرلے کا جو گھر ہے، اچھا بنا ہوا، 3-4 کروڑ روپے کا ہے، جو بھی ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، لیکن جنت تو فری ہے، اس کے لیے بس کلمہ، ایک کلمہ ہے، اگر آپ اس کلمے کے تقاضے پورے کر دیں گے تو آپ جنت میں جنت آپ کی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ کا اقرار کر لیا اور اس کی ذمہ داری مستیقنم بھی قلبو، یہ حضور کے الفاظ ہیں، دل سے اس کا یقین ہو۔ اصل بات تو دل کی یقین کی ہوتی ہے، عمل تو یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی بات دیکھیں، میں بغیر جذبات کے کہنا چاہتا ہوں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں دنیا کا، پہلے یقین ہوتا ہے پھر کام ہوتا ہے، جو بھی ہو، چھوٹا سے چھوٹا۔ مطلب صبح کی چائے کا ٹائم ہے، دودھ نہیں ہے، آپ کا یقین ہے کہ دودھ کے بغیر تو چائے نہیں بنے گی، آپ نکل پڑتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، دودھ لاتے ہیں تو پھر چائے بنتی ہے۔ آپ روزانہ سودا سلف، جو ذمہ دار لوگ ہیں تو وہ سودا سلف ان کو لانا پڑتا ہے، ان کو یقین ہے سودا نہیں ہوگا تو گھر میں کام نہیں ہوگا۔ بیگم صاحب آپ کو سودا لکھواتی رہتی ہیں، آپ موبائل میں نوٹ کرتے رہتے ہیں، یقین ہے۔ سارے کام دیکھیں، سارے کام ہم یقین کے تحت کرتے ہیں۔ آخرت کی تیاری ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے، سمپل تیاری ہے تو دنیا کی، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ بچے کیا کریں گے، ساری فکر بس ظاہر کی۔ اور تھوڑی سی بچہ بیمار ہو جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، میرا بچہ بیمار ہے۔ ساری پریشانی ظاہر کی ہے، ساری خوشی بھی ظاہر کی ہے، یقین ظاہر پر ہے نا، آخرت پر یقین نہیں ہے۔ باقی تو اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ اگر آپ نہ بھی کہیں، وقالو یہاں تو ہے نا کہ یہ کہتے ہیں، اگر آپ نہ بھی کہیں تو معلوم ہے، آپ کے عمل سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا یہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اس میں جو نقطہ ہے، جو آیت نمبر 24 ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ما لہم بذالک وما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون، ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے اور یہ گمان سے کام لے رہے ہیں، خیال ہے ان کا، گمان کی بنا یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں ایک سمجھنے والی بات ہے، علم نہیں ہے۔ اب علم کب ہوگا؟ دیکھیں، علم نہ ہو تو یقین نہیں ہوتا، علم نہ ہو
تو پھر یقین نہیں ہوتا. بچے کو ایک بچہ ہے جو 1 سال کا ہے یا 2، آپ اسے 5,000 روپے کا ایک نوٹ پکڑا دیتے ہیں تو وہ نیا نوٹ ہے، وہ اسے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. 1 سال کا بچہ 5,000 روپے کا نوٹ. یا چلیں سونے کا لاکٹ ہے، جڑاؤ ڈائمنڈ، اور ہو تو نہیں سکتا لیکن گمان کر لیں کہ وہ 1 سال کے بچے کو ماں پکڑا دیتی ہے اپنا جڑاؤ ہار ڈائمنڈ کا. ڈائمنڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس نہیں ہے عورتوں کے پاس تو وہ خوش ہو جائیں تھوڑی سی دیر کے لیے، ہاں جی میرا ہار ہے ڈائمنڈ کا. تو وہ ڈائمنڈ کا ہار آپ 1 سال کے بچے کو پکڑائیں گی؟ نہیں پکڑائیں گی. کیوں؟ کہ اس کو علم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. وہ تو کھیل بنا لے گا، وہ اس ہار سے کھیلنے لگے گا. اس کو تو کھیل چاہیے، بچے کو کھیل چاہیے، بس کھانا اور کھیل، کھانا اور کھیل. اور کیا ہے بچے کا؟ نیپیاں بدلتی رہتی ہیں آپ 1 سال کے بچے کی، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ کھیل کھانا کھیل کھانا بس، اور تو اسے کچھ پتہ نہیں ہے. تو آپ اپنی قیمتی چیزیں اس کو نہیں پکڑاتی، جو نازک چیزیں ہیں، جو بڑی قیمتی چیزیں ہیں. آپ 5,000 کا نوٹ بھی بچے کو نہیں دیتے. مجھے پتہ ہے آپ کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے 5,000 کے نوٹ کی، تو آپ اسے نہیں پکڑاتے. یہ پھاڑ نہ دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے. تو دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، میں علم کی بات کر رہا تھا. یقین حاصل ہوتا ہے علم سے. تو جب علم نہیں ہے تو یقین نہیں ہوگا. دیکھیں اس میں ما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون، گمان. اب بچے کو وہ جڑاؤ ہار جس کی مالیت کہہ لیں 1 کروڑ روپے ہے، خواتین خوش ہو جائیں گی، چلو 1 کروڑ روپے کا ہار ہے میرے پاس، ہیروں کا ہے نا، ڈائمنڈ کا، چلو ہو لو. تو اب یہ بچے کو اگر آپ دے دیں تو وہ تو گمان یہ کرے گا کہ یہ تو بڑا یعنی بڑا اچھا ہے، اس کو میں گھما بھی سکتا ہوں ہار کو، اور یہ وہ بس یہ گمان ہے، اس کا علم نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. بچے کو پتہ نہیں یہ ہے کیا چیز، اس کی کتنا خیال کرنا چاہیے، کیا قیمت ہے اس کی، اس کو کچھ پتہ نہیں. تو وہ اس سے کھیلنا شروع کر دے گا. زندگی سے ہم نے کھیلنا شروع کر دیا ہے. اس کا تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. یہاں تو جنت کا سودا آپ نے کرنا ہے، آپ نے کھیل تماشا بنا لیا کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے. ما لہم بذالک من علم، خیال ہے آپ کا. وہاں کاغان جاتے ہیں، وہاں سیر کے لیے بڑے اچھی جگہیں ہیں، جھیل سیف الملوک ہے، تصویروں میں تو دیکھی ہم نے، ویسے نہیں دیکھی. آؤٹنگ کے آپ پروگرام بناتے رہتے ہیں نا، خوابوں کے پروگرام بناتے رہتے ہیں، فنکشنز کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک سے ایک شادی حال میں. آج کل تو شادی حال بھی آئے ہوئے نا، تو وہ ایسے ڈیکوریٹ، اتنا خرچہ. ان کو پتہ ہے کہ لوگ پھر اسی کے لیے جی رہے ہیں اسی خوشی کے لیے جی رہے ہیں، تو وہ ڈیکوریشن اتنی کر دیتے ہیں. تو ہم نے زندگی کو، دنیا کی زندگی جو ایک محدود زندگی ہے، اس کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. کھا لے پی لے جی لے، مزے کرو. ماں نے بیٹی رخصت کر دی، شوہر تھوڑا سا نازک مزاج ہے، بات بات پہ خفا ہو جاتا ہے، بیوی کو تنگ کرتا ہے، اور اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتا، لیکن بچی تو تیار نہیں ہوتی پریشانیوں کے لیے، وہ خفا ہوتی ہے. ماں کو تو پتہ ہے کہ بھئی وہ دونوں خیال ملنے مشکل ہیں، تو وہ بچی کو نصیحت کرتی ہے، بچی خیر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جایا کرو، اتنا خفا مت ہوا کرو، خوش رہا کرو.
میں تمہیں اکثر پریشان دیکھتی ہوں. تو یہ مطلب ماں کی نصیحت بچی کے لیے. بس پھر یعنی اسی طرح ہوتا ہے. میں اب کیا اس کی تفصیل کروں. زندگی کو ہم نے ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے. آپ دیکھ لیں بس کھیل تماشا ہے. آپ خود کھیل کود رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے پیسے کی. انسان جب ہوش سنبھالتا ہے پیسے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے. اب فوج میں پی ایم اے میں ایک بچہ چلا گیا، کیپٹن بن گیا، تو اب خواب تو دیکھے گا وہ میں آرمی چیف یا کور کمانڈر بن جاؤں یا چیف آف سٹاف بن جاؤں. خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہ لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں. ظاہر ہے یہ جو آرمی چیف ہے یا چیف آف سٹاف ہے، پہلے تو کیپٹن تھے، سیکنڈ وہ لیفٹیننٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پی ایم اے سے ہو کے جاتے ہیں سب، تو بن جاتے ہیں آرمی چیف. یعنی یہ ایک دوڑ ہے دنیا کی. اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی ہمیں اس کی مثال دی. اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی اللہ کی یاد نہ ہو تو بس یہ چیزیں ہیں، لہو لعب. اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ. یہ 4 سٹار جنرل، یہ 5 سٹار جنرل، اسی پہ آپ خوش ہوتے رہتے ہیں نا. جھنڈا لگ جاتا ہے گاڑی پہ، وزیر کی گاڑی پہ جھنڈا لگ گیا، ایک ہوٹر آگے ہے، پھر پیچھے ہے، ادھر ادھر ایک لمبی قطار ہے. آپ دیکھ لیں ہم نے اپنے پروٹوکول اور یہ وہ جو بنائے ہوئے، آپ کو پتہ ہے اسی پر ہم مرتے ہیں، دنیا پر مرتے ہیں ہم. فرحوا بالحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں. یہ تو دنیا ہی پہ خوش ہوئے جا رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. یہ تو ایک عارضی سامان ہے. یہ اصل جو زندگی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل زندگی تو آخرت کی ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. میں اصل میں بات کر رہا تھا علم کی. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم. تو علم نہ ہو تو پھر آپ ایک خیال آپ اپنا قائم کر لیں گے، اپنا خیال. اب وہ خیال تو آپ کا درست جو بھی خیال ہو، لیکن اگر آپ کا ہے تو وہ درست نہیں ہوگا. آپ صحیح خیال کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. علم کون دے گا؟ اللہ دے گا. اللہ سے آپ رابطہ نہیں کر رہے، نہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. تو اللہ کی آیات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس کو بھی آپ نے، قرآن کو تو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا. دین کو کھیل تماشا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے بارے میں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. علم نہیں ہے. اور علم کون دے گا؟ دیکھیں ایک بات میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ آپ کا خیال ہوگا، کیونکہ انسان کا مقصد ظاہر ہے نہیں، اس کا تعلق ظاہر سے ہے نہیں. اب گائے کے متعلق تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گائے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے. وہ جب ماں بنتی ہے تو دودھ دینے لگتی ہے، جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو کھا پی کے لوگ ختم کر لیتے ہیں. اکثر ہمارے بازار میں جو قصائی ہوتے ہیں وہ کھیری بھی بیچتے ہیں، کھیری. تو اب اس میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا بازار میں، تو اس سے دودھ ٹپک رہا ہوتا ہے کھیری سے. بس وہ بوڑھی ہو گئی تو کٹا کے جو ہے بس سیخ کباب بھی بنائیں اور پسندے بنائیں، جو بھی بنائیں، بس اسی لیے بنائی ہے.
اور کسی اس گائے کے متعلق کوئی علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں حیوانی روح ہے اور اس کا مقصد واضح ہے. یہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. انسان کے بارے میں آپ آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کا پھر خیال ہوگا. اب زندگی کے بارے میں کافی فلاسفر، جو جتنے بھی فلاسفر ہیں، تو وہ اپنے اپنے اندازے لگاتے ہیں کہ زندگی کیا ہے. ستیہ ناس ہو اس ڈین آف اسلامیات کا پشاور یونیورسٹی کے، ہمارے اللہ تعالیٰ شیخ عبد الرحیم کو کے درجات بلند کرے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ موقع دیا تھا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اس وقت میری داڑھی کالی تھی، جوانی مطلب نوجوان تقریباً، مطلب میری عمر 20 سال ہوگی. تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو خیر، تو وہ کسی فنکشن میں گئے تھے. عبرت والی بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں. تو کسی فنکشن، کوئی تقریب تھا، وہ بھی عالم تھے، تو گئے تھے. وہاں پشاور یونیورسٹی کے اسلامیات کے ڈین آئے ہوئے تھے. بات چیت ہوتی رہی. تو اب یہ ہمارے شیخ نے ہمیں پھر بتایا کہ وہ ڈین نے ایک موقع پہ کہا کہ زندگی کا جو راز ہے، جو حقیقت ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جسے پیغمبر بھی حل نہیں کر پائے. استغفر اللہ. پیغمبروں نے بھی نہیں بتایا کہ زندگی کیا ہے. یہ ڈین تھا اسلامیات کا پشاور یونیورسٹی کے. اب یہ دیکھیں آپ، پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ علماء سو کی کیوں برائی کرتے ہیں. ڈین آف اسلامیات، ظاہر ہے کوئی ڈگریاں ہوں گی، کچھ پڑھا ہوگا، کچھ سنا ہوگا، کچھ دیکھا ہوگا. یہ ڈین آف اسلامیات. بھئی پیغمبر تو آئے ہیں زندگی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، زندگی کی حقیقت بتانے کے لیے، اور وہ جناب یہ کہتا ہے. اور بہت سے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ فیس بک بھری ہوئی ہے ایسے اسکالر سے جن کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا. دیکھیں، پتہ ہوتا تو بیان تو کرتے نا. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ زندگی کی حقیقت کو جانیں. زندگی کیا ہے، کیوں ہے. تو آپ دیکھ لیں، فیس بک بھرا ہوا ہے، گلے پھاڑ کے کوئی تقریریں کر رہا ہے، کوئی کہانیوں سے شروع کرتا ہے، کہانی پر ختم کرتا ہے. آپ دیکھ لیں، کوئی فرقہ واریت، حضرت علی خلیفہ بالفصل ہیں، ایک دوسرا کہتا ہے ابو بکر ہیں، اسی میں جھگڑے ہو رہے ہیں. نور ہیں، رسول نور ہیں، بشر ہیں، حیات ہیں، ممات ہیں، اسی پر تقریریں ہو رہی ہیں. بھئی کیا بیان کر رہے ہو تم؟ خیر، میں علم کی بات کر رہا تھا. ما لہم بذالک من علم، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بیان کر. انہم الا یظنون، خیال ہے. یہ زندگی کا مسئلہ اصل تو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ بس یہی زندگی ہے. آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. ہم یہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ زندگی کیا ہے. دیکھیں، میرے ساتھ بہت سے لوگ وابستہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے. تو بہت عرصہ، بعض اوقات میرے ساتھ ساتھی رہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یار یہ تو بس یہ روحی کی بات کرتا رہتا ہے. ابھی بھی کوئی انگلینڈ کا ایک مجھ سے ساتھی ہے، وہ کہتا ہے آپ تو روحی کی بات کر رہے ہیں، اصل تو اور مسئلے بھی بہت زیادہ ہیں. وہ یعنی طالب دین کو جانتا ہے. مجھ سے ابھی اس نے رابطہ کیا تو عربی میں بات شروع کر دی. ہے پاکستانی، اس کو بھی پتہ ہے میرا مضمون اردو میں ہے، مجھ سے عربی میں مخاطب ہوا لکھ کر. میں نے کہا بھائی مجھ سے اردو میں بات کرو. بہرحال تو یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. میرے جو سننے والے ہیں اکثر
تو دیکھیں یہ طلب علم کی ہماری نہیں ہے، ہم تو اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدہر ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔